اور ایک فتنہ عورتوں کا بھی فتنہ ہوگا. عورتوں کا فتنہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو صحیح تربیت نہیں دیں گے. میرے پیارے ساتھیوں، عورت کا فتنہ یہ ہوگا. اس لیے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کی ایک جماعت ایسی ہوں گی، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلہ. قیامت کی نشانی ایک ہوں گی کہ ہماری عورتیں جو ہوں گی وہ بالکل کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی. کپڑا تو دکھے گا ظاہر میں کہ کپڑا پہنا ہوا ہے، لیکن باوجود ننگی ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے میں جسم کا چڑھاؤ اور اتار نظر آئے گا. جو حصہ اونچا ہے وہ حصہ اونچا نظر آئے گا، جو حصہ نیچے ہے وہ حصہ نیچا نظر آئے گا. اس کا مطلب یہ کہ کپڑا اتنا ٹائٹ پہنیں گے کہ جسم کا چڑھاؤ اور اتار نظر آئے گا، اور وہ عورت اپنے جسم کے چڑھاؤ اور اتار سے، اپنے نمائش سے مردوں کو، نوجوانوں کو اپنے طرف کھینچیں گے. یہ بھی عورت کا ایک فتنہ ہے. اللہ فرماتا ہے میں انصاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. قیامت قائم ہوگی، ڈے آف ججمنٹ ماننا پڑے گا، مہاپرلے کا دن ہوگا. وہاں انسانوں کو پورا کا پورا بدلہ ملے گا. قرآن پڑھیے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اے انسانوں غور سے سنو، اگر دنیا میں ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر بھی کسی کی بھلائی کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہارا بدلہ تمہیں قیامت کے دن دے دی. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بیچ مولانا عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ بھی آپ کے درمیان موجود ہے، جو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی پر آپ کے سامنے بیانات رکھیں گے. میں ان کے بارے میں صرف ایک ہی جملہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں علامہ جلال الدین قاسمی صاحب کے بعد اگر کسی کا نمبر آئے امام ابن تیمیہ کی لسٹ میں تو مولانا عبدالغفار صاحب سلفی ہے. آپ ان کو سنیے گا میری بات ہی. یہاں جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ہے قیامت کے سلسلے میں مجھے بات کرنی ہے. اس میں جو منتر آئیں گے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن زیادہ امید اس کے بارے میں نہیں کر پاؤں گا کہ ہم زیادہ وید پڑھیں. تو قیامت ایک دن انشاءاللہ جن لوگوں نے یہ برے گمان اور برا خیال رکھا ہے کہ قیامت ہوگی یا نہیں، اور اسلام اور قرآن کو جھوٹا مانا ہے، ایک دن ضرور ان کے جھوٹے دعوے ختم ہوں گے اور قیامت قائم ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور مشرکین اسی کے بارے میں تو تنگ کیا کرتے تھے اور سوال کیا کرتے تھے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها. اے اللہ کے نبی، اے محمد، ہم تو بچپن سے اپنے باپ اور دادا کے زبان سے ہی سنتے ہیں کہ قیامت ہوگی. ہمارے دادا کی زبان سے بات نکلی کہ قیامت ہوگی، ہمارا دادا اس دنیا سے گزر گیا، ہمارے باپ کی زبان سے بات سنی قیامت ہوگی، لیکن اتنے پیڑیاں، اتنی صدیاں گزر گئی، کہاں قیامت ہو رہی ہے. یہ سب صرف جھوٹی ہے، یہ بات صرف جھوٹی، یہ جھوٹا قول ہے. قیامت و یامت کچھ نہیں ہوں گے. یہ صرف انسان کو ایک الگ بات سکھائے جاتے ہیں، انسان کو غلط طریقہ بتایا جاتا ہے، جھوٹی بات انسان کے سامنے کہی جاتی ہے. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ یہ آسمان سے خبر دے رہی ہے، اے میرے نبی، اے جبریل، جاؤ اور میرے حبیب کو، میرے پیغمبر محمد کو یہ خوشخبری سنا دو. جو کفار آپ کو پریشان کرتے ہیں، جو کفار آپ کو ستاتے ہیں اور قیامت کے بارے میں آپ سے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، آپ ان سے صرف اتنا جملہ کہہ دیجئے، قل انما علمها عند ربی. اے کفار، اے مشرکین، جس قیامت کے بارے میں تم مجھے پوچھ رہے ہو، جس قیامت کا مذاق تم اڑا رہے ہو، اس قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب ہوگی. قیامت کے بارے میں زیادہ الٹی سیدھی باتیں نہ کیا کرو، قیامت کا مذاق اڑایا نہ کرو. قیامت انشاءاللہ ایک دن قائم ہوں گی. ہمارے دیش میں اگر پردھان منتری جی آ جائیں، دیش کے
इंसानों को 90 जनताओं को ये मालूम नहीं चलेगा, ये पता नहीं चलेगा कि किस टाइम में आ रहे हैं, किस वक्त में आ रहे हैं, किस गाड़ी पर आ रहे हैं, लेकिन कम से कम 10 आदमी को मालूम होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कटिहार की किस सरजमीन पर आएंगे, किस गाड़ी से आएंगे। मेरे लेके प्यारे साथियों, लेकिन क़यामत एक ऐसी चीज है, क़यामत का होना अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह फरमाता है कि कब मैं क़यामत करूंगा, इसका क्या खास मुतय्यन वक्त होंगे किसी को नहीं मालूम। हाँ, कुछ अलामत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों को बतला दिए, ये अलामत देखोगे तो समझो कि क़यामत करीब है, ये अलामत देखोगे तो समझो कि क़यामत होने वाली है, क़यामत ज़रूर होंगी। अच्छा, एक बात बताइए कि क़यामत क्यों होगी? ये जो नस्ल और तसलसल इंसानों का चलता है तो यही तो ठीक है, अब क़यामत करने की क्या ज़रूरत है? मेरे प्यारे साथियों, क़यामत इसलिए कायम होगी क्योंकि दुनिया का जो निज़ाम है, दस्तूर है, चाहे हम किसी की अच्छाई करें या बुराई करें, इसका पूरा पूरा नतीजा और रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। मसलन चलते हुए आदमी को हमने एक थप्पड़ मारा, अब कानून, गवर्नमेंट या अदालत हमें ये फैसला सुना देगी कि जितनी जोर से थप्पड़ मारा गया है उतनी ही जोर से उन्हें भी थप्पड़ मारा जाए। लेकिन दुनिया का कोई ऐसा आला, दुनिया की कोई ऐसी सर्जरी, दुनिया की कोई ऐसी मशीन है जो मारने वाले कितनी जोर से थप्पड़ मारा है इसको माफ कर देख सके और कंप्यूटर में इसका यूनिट लोड करके उसे भी उतनी जोर से थप्पड़ मार के उनका बदला दिया जा सके, ये दुनिया के अंदर कोई आला, कोई और मशीन है ही नहीं। या फिर हमने किसी इंसान की अच्छाई की, दुनिया के अंदर कोई अदालत इसका पूरा पूरा नतीजा और बदला नहीं दे सकता है। इसलिए क़यामत एक दिन जरूर होंगी। वयोनान ब्योदान, क़यामत के दिन के मालिक होंगे कौन? अल्लाह ताला। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह इस दुनिया के मालिक नहीं, लेकिन इंसानों, दुनिया के अंदर अगर कोई चीज में कमियां रह गई, दुनिया के अंदर फैसला होने में कमियां रह गई, दुनिया के अंदर किसी को पूरा बदला नहीं मिला, चाहे वो गलती का बदला हो या भलाई का बदला हो, पूरा पूरा अगर इनाम ना मिले, अल्लाह फरमाता है मैं इंसाफ करने के लिए बैठा हूँ, क़यामत कायम होगी, डे ऑफ जजमेंट मानना पड़ेगा, महाप्रलय का दिन होगा, वह इंसानों को पूरा का पूरा बदला मिला, पूरा का पूरा बदला मिलेगा। कुरान पढ़िए, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ऐ इंसानों, गौर से सुनो, अगर दुनिया में जर्रा बराबर भी किसी की नेकी की होगी, जर्रा बराबर भी किसी की भलाई की होगी, तो अल्लाह ताला उसको तुम्हारा बदला तुम्हें क़यामत के दिन दे दिया जाएगा, तुम्हारा बदला, उसका पूरा पूरा बदला तुम्हें मिलेगा। अगर दुनिया के अंदर किसी को मार के हमने छुप गए, दुनिया के अंदर किसी को मार के हमने भाग गया, अगर दुनिया के अंदर किसी का कत्ल और मर्डर करके हमने वहां से रास्ता क्रॉस कर लिया और हम ये समझते कि हम वहां से बचकर निकल गए, लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया की नजरों में बच गए, लेकिन आखिरत में पकड़े जाओगे, आखिरत की पकड़ तुम्हारे लिए बहुत सख्त होंगी, आखिरत में तुम गिरफ्तार किए जाओगे। आज दुनिया में इंसानों को पकड़ने के लिए, चोरी के मुजरिम पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं ताकि मुजरिम पकड़ा जाए। आज देख लीजिए, टोल गेट प्लाजे में ओबीसी पर हमला होता है, ओबीसी पर हमला होता है, अगर सीसीटीवी कैमरा ना होते, वो चोर जिन्होंने पिस्तौल से गन से अपनी गोलियां चलाई, फायरिंग की, अगर सीसीटीवी कैमरे ना होते तो वो भाग जाते, इंसान की नजरों से भाग जाते। लेकिन अल्लाह कहता है, ऐ इंसानों, मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा सीसीटीवी कैमरे हमने मुतय्यन किए जो तुम्हें क़यामत के दिन दिखा दिए जाएंगे और तुम्हारे आमाल नामाए में उसको लिख दिए जाएंगे। दुनिया में किसी इंसान को मार कर और किसी को कत्ल करके भाग नहीं सकते हो, अगर भाग भी जाओगे और ये समझोगे कि हमें इसका इनाम और इसका बदला नहीं मिलेगा, हमें इसकी सजा नहीं मिलेगी, जरूर तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, क़यामत एक दिन जरूर होगी और इंसाफ इसका तुम्हें मिलेगा, इसका बदला तुम्हें मिलेगा। इसका मतलब अगर हमने दुनिया में जर्रा बराबर भी नेकी की, जर्रा बराबर किसी की भलाई की, उसका बदला मिलेगा, और जर्रा बराबर किसी की बुराई की, किसी को हाथ से तकलीफ पहुंचाए, किसी को जुबान से तकलीफ पहुंचाए, इन तमाम चीजों की पकड़ क़यामत के दिन जरूर हो जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि
قیامت سب کے لیے ہوں گی یا پھر صرف مسلمانوں کے لیے ہوں گی؟ کیونکہ غیر مذہب کے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں آواگمن ہے، اسی دنیا میں اس کو دوبارہ جنم ملتا ہے۔ کسی نے رشوت کھایا بھینس کا جنم، کسی نے چوری کی بلی کا جنم، اس کو آواگمن، یہ ایک روح اس دنیا کے اندر، ایک آتما 7 یونیوں میں پرویش کرتا ہے، آواگمن، اسی دنیا کے اندر ان کو ان کا بدلہ ملتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، پنرجنم ان کی کتاب میں ہے، ہماری کتاب میں کیا ہے کہ انسان کو انسان ہی کی شکل میں دوبارہ وجود میں لایا، دوبارہ جنم دیا جائے گا، یعنی روح کبھی مرتی نہیں ہے۔ بات یاد رکھیے گا، روح جو ہے یہ مرتی نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں روح پھونکتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اس زمین میں آتا ہے۔ انسان کے ڈیڈ باڈی مرتے ہیں، جسم مرتے ہیں، لیکن روح کبھی مرتی نہیں ہے۔ گویا کہ روح کو دوبارہ جنم اس دنیا میں جب آئے، ماں کے پیٹ میں پہلی بار جنم، اس کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے، پھر دوسری بار اس آتما کے اندر، اسی جسم کے اندر روح ڈالے جائیں گے۔ یہ رہا فرق۔ اچھا ایک بات بتائیے، یہ پورا بدلہ تبھی ثابت ہوں گے جب ہمیں انسان کا جنم ملے گا اور اس کے کرموں کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ اس دنیا کے اندر ہی اگر دوبارہ جنم دے دیا جائے اور وہ اس دنیا کے اندر کوئی شکل میں پیدا ہو جائے، کسی جانور کی شکل میں پیدا ہو جائے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ دوبارہ جنم کا بدلہ ملے گا ہی نہیں۔ حقیقت اب آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں، انسان کو دوبارہ جنم ملے گا، انسان کو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ قیامت جو ہوگی، ان کی علامت کیا ہوگی؟ حدیثوں کو پڑھتے ہیں، حدیثوں کو ایک طرف سے میں پڑھوں گا، انشاءاللہ قرآن و حدیث کے تحت آج میں تقریر کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، علامت صغریٰ اور علامت کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانی اور قیامت کی چھوٹی نشانیوں کو میں بیان کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے بڑی نشانیاں بیان کر رہا ہوں۔ آئے میرے اس ببنی میں رہنے والے بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں، اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے۔ اس حدیث کا راوی حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں، ہم لوگ ایک مرتبہ قیامت کے سلسلے میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ اطلع علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں اللہ کے نبی ہم سب کے پاس آ گئے اور فرمایا کہ وَنَحْنُ، ہم لوگ کیا کر رہے تھے؟ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ، قیامت کے سلسلے میں باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے آیا اور دیکھا ہے صحابیوں، تم لوگ ما تذاکرون، کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو، کس چیز کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہو؟ صحابی جواب دیتے ہیں کہ قالوا نذکر الساعہ، آئے اللہ کے نبی ہم قیامت کے سلسلے میں باتیں کیا کرتے ہیں، کس کو جنت اللہ رب العالمین دے گا، کس کو جہنم دے گا، کس کے نصیب میں جنت ہے اور کس کے نصیب میں جہنم ہے، ہم اس چیز کے متعلق آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ اے میرے بھبنی والوں، ذرا غور سے اس منظر کو سنو۔ صحابہ کرام جن کو اللہ رب العالمین کے نبی نے اس دنیا میں بہت ہی صحابہ کو اس دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، بہت صحابہ کا مقام و مرتبہ بہت بڑا بلند تھا، لیکن صحابہ اگر ڈسکشن کر رہے ہیں، اگر بات چیت کر رہے ہیں، اگر گفتگو کر رہے ہیں تو قیامت کے سلسلے میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ ہیں، اگر 10 آدمی ایک جگہ میں بیٹھ جائیں، 10 آدمی ایک جگہ میں رہ جائیں، ہماری زبان سے کبھی اللہ کا نام نہیں نکلتا ہے، ہماری زبان سے کبھی رسول کا نام نہیں آتا ہے، ہماری زبان سے کبھی جنت کی بات نہیں نکلتی ہے، ہماری زبان سے کبھی جہنم کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، ہماری زبان سے کبھی کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کیسے جنت کا عمل کرنا ہے اور کون سے اعمال کرنے سے جنت جائیں گے، یہ چیز کے بارے میں ہماری اور آپ کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن صحابہ اگر گفتگو کر رہے ہیں، صحابہ اگر بات چیت کر رہے ہیں تو جنت کے بارے میں، صحابہ اگر بات چیت کر رہے ہیں تو قیامت کے سلسلے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آئے میرے صحابیوں، انہا لن تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم حتی ترون عشرایا، حتی ترون قبلہا عشرایا،
फरमाया यहाँ तक कि तुम 10 बड़ी बड़ी निशानियां ना देख लो उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। फिर आपने फरमाया फज़करा, आपने उसको तमाम को तरतीब और बयान कर दिया, यानी 10 को गिना दिया। क्या कहे? कयामत की बड़ी बड़ी निशानी। जब ये निशानी हम और आप देख ले तो ये समझ ले कि कयामत करीब है। आपने एक तरफ से गिनाया अद्दुखान, हवा, धुआं निकलेंगे और लोगों को बेहोश कर देंगे। एक धुआं निकलेगा, लोगों को बेहोश कर देंगे। ये अलामत में पहली अलामत बताए हैं, इस हदीस के अंदर इसको पहली अलामत बताए हैं। अब आइए दूसरी जो अलामत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, वनुज़ूल ईसा इब्न मरियम, दुनिया के अंदर ईसा इब्न मरियम आएंगे। आप जानते हैं कि एक नबी एक ऐसा है जिनकी मौत इस दुनिया के अंदर नहीं हुई, उसको आसमान पर उठा लिया गया है। वो क्या है? उसका नाम क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम। वो कयामत से पहले आएंगे। और कब आएंगे? जब इस दुनिया में दज्जाल आएगा। जब कयामत से पहले दज्जाल आएगा और दज्जाल आकर ये कहेगा, लोगों को भड़काएगा, लोगों को बहकाएगा और कहेगा कि देखो मैं तुम्हारे बाप को जिंदा कर देता हूं, मैं तुम्हारे दादाओं को जिंदा कर देता हूं। जिनका ईमान पुख्ता नहीं है, जिनका ईमान कमजोर है, वो कहेगा और दज्जाल के ऊपर ईमान लेकर आएगा। लेकिन जिनका ईमान पुख्ता है, जो मजबूत इरादे से, मेरे भाइयों, खुलूस इखलास के साथ ईमान लाया होगा, इखलास के साथ कुरान और हदीस के ऊपर अमल किए होंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं दज्जाल तुम झूठे हो, तुम्हारे पेशानी पर काफिर लिखे हुए हैं, तुम झूठे हो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। दज्जाल को खत्म करने के लिए कौन आएंगे? ईसा इब्ने मरियम आएंगे। मेरे प्यारे साथियों, कयामत की अलामत यही है, ऐ लोगों, जब दज्जाल इस दुनिया के अंदर आ जाए, जब ईसा इस दुनिया के अंदर आ जाए, तो तुम समझो कि कयामत बिल्कुल करीब है। आइए और जो अलामत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, वो अलामत क्या क्या है? फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, वसलासता खुसूम, खस्फुम बिल मशरिकी व खस्फुम बिल मगरिबी व खस्फुम बि जज़ीरतिल अरब। जमीन, दुनिया के अंदर 3 जगह से जमीन को धंसा दिए जाएंगे। पहली जगह मशरिक के अंदर जमीन को धंसा दिए जाएंगे, मगरिब में जमीन को धंसा दिए जाएंगे और जज़ीरतुल अरब के अंदर जमीन को धंसा दिए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, और एक निशानी, आखिरी निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बयान फरमाए, इस हदीस के अंदर बताए हैं कि वाखिरु ज़ालिक नारुन तखरुजु इला माशरिहिम फिल यमन। एक आग निकलेगी और लोगों को मैदान महशर की तरफ जमा करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, याजूज माजूज निकलेंगे, दज्जाल निकलेंगे, याजूज माजूज, दो फसादी कौम आएंगे। ये भी कयामत की एक अलामत है, कयामत की एक निशानी है। ये लोग कब आएंगे? कयामत से पहले। लेकिन जो लोग कहते हैं कि कयामत की निशानियां आ चुकी हैं, छोटी छोटी निशानियां अभी आई है, लेकिन बड़ी बड़ी निशानी अभी आने में बाकी है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जो लोग कहता है कि कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां हैं, ये गलत बात है। और सबसे बड़ी निशानी एक और ये भी है कि वह तुलू शम्स मिन मग़रिबिहा, सूरज जो अभी पूरब से तुलू होता है, वो सूरज पूरब नहीं बल्कि पश्चिम की तरफ से तुलू होगा। ये भी एक बड़ी निशानी है। ये 10 निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं और कहते हैं 10 निशानी आप देख लो, ये 10 निशान, 10 अलामतें आपके सामने जाहिर हो जाए, तब आप समझिए कि कयामत बिल्कुल करीब है। मेरे प्यारे साथियों, आइए कयामत की निशानी बताते हुए वो हदीस भी आपके सामने बयान कर देता हूँ। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं, एक मरतबा हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए हैं, इतने में एक अजनबी आदमी आया, ला युरा अलैहि असरुस सफर, लेकिन सफर करता हुआ मुसाफिर की तरह आया, लेकिन सफर का कोई निशान नहीं पाया गया, उसका हुलिया बताया गया। शदीद बयाजिस सियाब, सफेद कपड़े में आए, व शदीद अस्वादिश शारे, और काले काले बाल थे। वो आए और अल्लाह के नबी फसनदा इला रुकबतैहि, अल्लाह के नबी के घुटनों के बगल में अल्लाह के नबी के जानू होकर अपने जानों को रखकर बैठ गए। मेरे प्यारे साथियों, और आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने लगे,
کیا سوال کیے؟ اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے نبی اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آخری جملے میں قیامت کی علامت بتائیں گے اس حدیث میں، اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اسلام یہ ہے نماز پڑھو، ان تقیم الصلاۃ وان تؤتی الزکاۃ، اس طرح نماز ادا کرو، زکات دو، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، حج کرو۔ یہ پانچ بنیادی ارکان بتا کر آپ نے فرمایا، تب کیا کہا وہ اجنبی آدمی کہ قد صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کرام تب کہنے لگے کہ فعاجبنا لہ، تعجب کی بات ہے بھائی، یہ خود یسألہ، سوال بھی کرتا ہے، ویصدقہ، اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ اچھا کوئی آدمی آپ سے سوال کرے اور وہ خود کہے کہ آپ نے سچ کہے تو تعجب کی بات تو ہوں گی، اس لیے صحابہ کا فعاجبنا لہ، ہم سب کو تعجب ہوئے کہ یہ آدمی خود اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں اور خود اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ پھر آئیے پھر دوسرا سوال، پھر فرمایا کیا اخبرنی فاخبرنی عن الاسلام ہو گیا، پھر عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں اللہ کے نبی بتائے ان تؤمن باللہ، اس طرح کر کے بیان کرتے گئے۔ آخری جو جملے وہ میں بتاؤں گا۔ پھر سوال کیا کہ احسان کے بارے میں بتائیے، آپ نے احسان کے بارے میں بھی بتایا، ان تعبد اللہ کانک ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، احسان کے بارے میں بتایا۔ اے لوگو احسان کیا ہے؟ اے میرے صحابیوں احسان سنو، جب تم عبادت کرو، جب تم نماز ادا کرو تو تم سمجھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ اللہ ہماری نظر میں ہے۔ اگر یہ تصور نہ کر سکو فإنه يراك، تو یہ سمجھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز میں جا کر چوری کریں، ہم سمجھے کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، ہم کوئی عبادت کریں تو ہم سمجھے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اس لیے احسان کے بارے میں یہ جملے اللہ کے نبی نے ادا کیے، اے میرے صحابیوں، اے میری امتیوں، جب تم اللہ کی عبادت کرو تو سمجھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ انت عبد اللہ کا انت عبد اللہ، اگر کہ تم سمجھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تكن ترى، اگر یہ تصور نہ کر سکو کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں رہے، لیکن اتنا تصور ضرور کرو کہ فإنه يراك، اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا فأخبرنی عن الساعة، قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ اے اللہ کے نبی آپ قیامت کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں قیامت کیا ہے سنیے، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال کیا جاتا ہے سوال کرنے والا سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ یہ حدیث کا ٹکڑا ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں صحیح طریقے سے کہ کب ہوں گے، کس وقت ہوں گے، کس ٹائم ہوں گے، میرے بھائیوں صحیح علم کسی کو نہیں ہے۔ اب آئیے پھر سوال کیا فاخبرنی عن امارتها، کہ قیامت کی کچھ علامتیں بتا دیجئے، قیامت کی علامتیں بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کی علامت یہ ہے ان تلید الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة الآلاء رياء الشاء يتطاولون في البنيان، قیامت کی علامت یہ ہوگی کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دیں گی، لونڈی اپنے مالک کو جنم دیں گی۔ جب میں اس حدیث کو پڑھا تو مجھے بھی دنگ آ گیا، یہ بات کیا ہے؟ لونڈی اپنے مالک کو جنم دیں گی۔ لونڈی سمجھ رہے ہیں؟ غلام سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہمارے گھر میں کوئی باندی ہو اس کو لونڈی کہا جاتا ہے، لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اس روایت کو، اس جملے کو غور سے سنیے، بہت بڑی پیاری روایت ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دیں گی۔ اس کا مطلب بادشاہ کو کون جنم دے گی؟ لونڈی، لونڈی بادشاہ کو جنم دیں گی۔ اس کا مطلب اور اس کی تشریح مفسر کرام نے، محدث کرام نے اسی طرح بیان کیے ہیں۔ جس طرح کوئی انسان، جس طرح بڑے بڑے ملک میں پیسے والے اور دولت والے جن کے ہاں بچہ نہیں ہوتا ہے، وہ بچے کے بندوبست کیا کرتے ہیں؟ اپنے بڑے بڑے مکان کھول کر طوائفوں کے لڑکیوں کو اپنے گھروں میں جگہ دیتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اور باہر سے آنے والے لڑکے، باہر سے آنے والے عیاش، باہر سے آنے والے طوائف، باہر سے آنے والے لڑکے زناکار
आकर उस लड़की से जिना करता है, जो हमल ठहर जाता है, जो बच्चा पैदा हो जाता है, मेरे भाइयों, तब वो बच्चा फिर उसका बेटा बनता है, फिर उस बाप का वो मालिक बनता है। इसका मतलब यह है कि वो लोंडी जिसको अपने घरों में बांदी बनाकर रखे, उजरत पर रखे, उससे कोई जिना करे और उससे बच्चा पैदा हो और वो बच्चा फिर उस लोंडी का मालिक बने। मेरे प्यारे साथियों, आज ये देख लीजिए, कोई अगर जानिया के पास जाए, जिनाकार औरत के पास जाए, खुदा ना खास्ता कोई अगर बच्चा ठहर जाए, हमल ठहर जाए, तो बच्चा क्या हुआ? कोई अगर बादशाह चला जाए, कोई पैसे वाला चला जाए, दौलत वाला चला जाए, कोई अगर मालिक चला जाए और बच्चा अगर ठहर जाए उस बांदी से, उस जानिया से, उस लोंडी से, तो बच्चा क्या हुआ? किसका हुआ? उस लोंडी का हुआ। इस हदीस में वही बात साबित होती है कि लोंडी अपने मालिक को जन्म देंगी, लोंडी अपने बादशाह को जन्म देंगी। ये क़यामत की अलामत है। और आप देख लीजिए, बड़े बड़े देशों में, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, बड़े बड़े देशों में जो लोग बेचारा बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं है, वो लोग ऐसा ही सिस्टम चलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे मुल्क में देख लीजिए, कितने जगह में हमारे लड़कियां, हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां, जो बेचारा पैसों के खातिर, जो बेचारा गरीब भी है, कुछ गरीब भी है, मजबूरी में ऐसा करती है, लेकिन कुछ ऐसे अय्याशी भी है, कुछ जानिया भी है, जिनसे कोई बच्चा पैदा हो जाता है, वो क्या होता है? वो उसका मालिक बनता है। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये निशानी आज जाहिर हो चुकी है। ये निशानी आप देख सकते हैं कि खुलेआम मुंबई में जाइए, खुलेआम ऐसा काम हो रहा है। आप दिल्ली के अंदर जाए, कोलकाता के अंदर जाए, बाकायदा ये सिस्टम चला आ रहा है। लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियां खोल रखी है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे, होटल बुक करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये भी एक कयामत की बड़ी निशानी बताए हैं। इसलिए इस चीज को जहन में याद रखिएगा। और क्या कहा? वअन तरल हुफातल उरातल आला रियाशाई यततावलून फिल बुनियान। कयामत की एक अलामत ये भी होंगे कि बेचारा जो नंगे पैर है, जो बेचारा फकीर है, जो चरवाहा है, वो बड़े बड़े इमारत बनाकर, बड़े बड़े इमारतों में, अपने अपने इमारतों में फख्र करेंगे, अपने आप को बड़ा समझेंगे। अब जब इन अलामतों को देख लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे कि कयामत बिल्कुल करीब है। कयामत बिल्कुल, ये बड़ी निशानी हो गई। अब आइए, मैं छोटी छोटी निशानियों को बयान कर रहा हूँ। छोटी छोटी निशानी ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत की छोटी छोटी निशानी ये भी दो हो गए। आए मेरे लोगों, आए मेरे सहाबियों, मेरा इस दुनिया के अंदर जन्म हो गया, मैं इस दुनिया के अंदर आ गए। अब समझो कि क़यामत बिल्कुल करीब है। जैसे एक उंगली दूसरी उंगली से जितना करीब है, समझो कि क़यामत भी उतनी ही करीब है, क़यामत उतनी ही करीब है। मेरे प्यारे साथियों, आपने एक लंबी हदीस बयान कर दी, मैं वो हदीस भी आपके सामने सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युबासा दज्जालून कज़्ज़बून क़रीबुम मिन सलासीन कुल्लुहुम यज़ुमु अन्नहु रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ज़मीन के अंदर 30 झूठे नबी पैदा ना हो जाए, ज़मीन के अंदर, दुनिया के अंदर 30 झूठे नबी ना पैदा हो जाए। आज मैं कुरान और हदीस से बिल्कुल तकरीर करूँगा, वाक़यात अगर बोलूँगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैं आज मुनासिब समझता हूँ कि कुरान और हदीस के ऊपर ही रोशनी डालो। मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया के अंदर 30 ऐसे झूठे नबी और रसूल पैदा होंगे जो अपने आप को दावा करेंगे, कुल्लुहुम यज़ुमु अन्नहु रसूलुल्लाह, जो अपने आप को ये दावा करेंगे, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जब तुम इन झूठे नबी को देख लोगे, जब तुम इन झूठे दज्जालों को देख लोगे, जब तुम इन झूठे रसूलों को देख लोगे, तो तुम समझो कि क़यामत बिल्कुल करीब है, तो तुम समझो कि क़यामत एक दिन होने वाली ज़रूर है। आज देख लीजिए, पंजाब के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, जिन्होंने अपने आप को नबी का दावा किया, जिन्होंने अपने आप को ईसा का दावा किया, जिन्होंने अपने आप को अल्लाह का रसूल माना और ऐलान किया, आए लोगों, जो आखिरी निशान इस दुनिया
دنیا کے اندر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وہ عیسیٰ میں ہی ہوں، وہ نبی میں ہی ہوں، میں اس دنیا کے اندر آ گیا ہوں، میں نبی بن کر آ گیا ہوں، میں اللہ کا رسول بن کر آ گیا ہوں۔ تم سمجھو کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اب بتائیے جب عیسیٰ اس دنیا کے اندر آئیں گے فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، عیسائیت کو ختم کر دیں گے، اور وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، سور کو ختم کر دیں گے میرے پیارے ساتھیوں، وَيَجْعَلُ الْجِزْيَةَ، جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ عیسیٰ جب آئیں گے اس دنیا میں ایک مرتبہ امن و امان پھر سے قائم ہو جائے گا، یہاں تک کہ یہ لکھتے ہیں کہ شیر بکری شیر کے ساتھ کھیلے گی، بچے سانپ کے ساتھ کھیلیں گے، امن و امان قائم ہو جائے گا، یہودیت ختم ہو جائیں گے، بہت سب مذہب کے لوگ ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام باقی رہ جائے گا، امن و امان قائم ہو جائے گا، زمین میں لوگ سجدہ کرنے والا ہو جائے گا، زمین کے اندر لوگ دنیا کی تمام دولتوں سے ایک سجدہ کو بہتر جانے گا۔ لیکن یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اب غور کیجئے دنیا کے اندر کتنے سور آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ ان مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں سے کہیے ان سوروں کو ختم کیجئے، جزیہ ختم کیجئے، صلیب کو توڑیے میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو پیشین گوئی کی کہ 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، ان میں سے مرزا غلام احمد قادیانی بھی بنے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کیا ہے، اور ان کی موت کیسے ہوئی؟ دفتر قادیہ میں ان کی موت ہوئی، ایک بیماری کی وجہ سے دفتر قادیہ۔ اور قادیہ کس کو کہتے جانتے ہیں؟ ٹوائلٹ جانتے ہیں، لیٹرین، پاخانہ روم جانتے ہیں؟ اس میں بیٹھ کر ان کی موت ہوئی، اس میں بیٹھے رہ کر ان میں بیٹھے رہے، زیادہ دیر تک اس میں بیٹھے رہتے تھے بیماری کی وجہ سے، اور اسی کے اندر اس کی موت ہوئی، جس کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا کہ قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی۔ میرے پیارے ساتھیوں آج دیکھ لیجئے ثقیل بن حنین، یہ بھی اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو جھوٹے نبی کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نبی بن کر آ گیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی کہ 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے کذاب نبی پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو دعویٰ کریں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اپنے آپ کو دعویٰ کریں گے میں رسول ہوں، لیکن ان کے بہکامے میں بالکل نہیں آنا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک بہت بڑی لسٹ ہے، علامت صغریٰ اور علامت کبریٰ کی ایک بہت بڑی تفصیلی روایت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد آپ اقرار کیجئے گا کہ ہاں اس دنیا میں یاجوج اور ماجوج آئے ہیں، اس دنیا میں دجال آ گئے ہیں، اس دنیا میں عیسیٰ آ گئے ہیں اور زمین کے اندر آ کر 40 سال رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں عیسیٰ کیسے آئیں گے؟ حدیثوں میں اس کی تشریح یہ بتاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں میں اپنے ہاتھ کو رکھ کر آئیں گے، فجر کے وقت آئیں گے، ایسا لگے گا کہ نہا کر آ رہے ہیں، ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور اس حال میں آئیں گے دمشق کی مسجد میں عند المنارۃ البیضاء، اور عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق کے اندر مسجد ہے، اور اس مسجد کی مینار سفید ہے، اس مینار کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور آ کر کیا کریں گے؟ لوگوں کے پاس جب جائیں گے امام مہدی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہوں گے، اور امام مہدی جب عیسیٰ کو دیکھیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ صلی لنا، آپ ہمیں نماز پڑھائیے، عیسیٰ کہیں گے ان بعضکم بعض الامراء، یقیناً میں اس امت کا پیغمبر نہیں ہوں، میں اس امت کا نبی نہیں ہوں، اس امت کا نبی محمد رسول اللہ ہے، میں اس امت کو نماز نہیں پڑھاؤں گا، میرے لیے امامت اس امت کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ نماز پڑھائیے۔ مہدی نماز پڑھیں گے، عیسیٰ امامت میں نہیں بلکہ مقتدی کی صف میں نماز پڑھیں گے، یہ امت کے لیے خوشخبری ہے، محمد امتی کے لیے خوشخبری ہے، اور یہ بشارت اور یہ شان و شوکت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ایک نبی بھی آئے لیکن امام نہیں بنے، مقتدی بنے، ہمارے پیچھے نماز پڑھے، امام کے پیچھے نماز پڑھے، امت محمدیہ کے پیچھے نماز ادا کیے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام فیطلبہ دجال کو ڈھونڈیں گے، جو دجال انسانوں کو بہکاتا تھا، اس دجال کو ڈھونڈ کر ایک جگہ کا نام ہے باب لد، وہاں پر دجال کو ڈھونڈ کے پالیں گے، ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور دجال کا وہاں خاتمہ کر دیں گے۔ ان تمام نشانیوں کے بعد میرے پیارے ساتھیوں
قیامت ہوگی، لیکن یہ کہتا ہے کہ ہم قیامت کی یہ نشانی ہے، ہم جھوٹے ہم نبی بن کر آ گئے ہیں، ہم عیسیٰ ہیں، ہم ہی اللہ کے رسول ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان کی باتوں پر آپ بالکل ہی نہیں آئیے گا اور اپنا ایمان نہیں بیچیے گا۔ جس طرح NRC میں جب اعلان کیا گیا کہ کوئی مسلمان اگر اپنے آپ کو ہندو نام ثابت کر کے CAA کے تحت اگر اپنا نام ناگرکتا میں درج کرا لیں تو ہم انہیں اپنا ناگرکتا دے دیں گے، کتنے مسلمانوں نے کہا ہم اپنی جان کو بچانے کے لیے ہندو نام سے ناگرکتا لے لیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ آپ کو وہ واقعہ شاید معلوم ہوگا، 2 آدمی کا گزر ایک بت آستان سے ہوا، ایک جہاں پر مقام میں بت رکھے جاتے ہیں اس جگہ سے ہوا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دونوں آدمی کو پکڑا گیا، اس کمیٹی والے نے بت مالکوں نے اس دونوں آدمی کو پکڑا اور کہا یہاں کوئی چڑھاوا چڑھاؤ، اس مورتی کے اوپر کوئی چڑھاوا چڑھاؤ، جب تک تم نہیں چڑھاؤ گے یہ اصول و ضابطہ ہے کہ تمہیں یہاں سے نکالنے نہیں دیا جائے گا۔ ایک نے چڑھا دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ فی النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک نے کہا ہم نہیں چڑھائیں گے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، قرآن اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، ہم نہیں چڑھائیں گے، ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اس نے نہیں چڑھایا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی خوشخبری سناتے ہیں اس آدمی کے لیے اپنا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھنا، ایمان اپنا مضبوط کیجئے۔ ہمارے اوپر بہت سی اس طرح پابندی آئیں گی، ہمیں جگہ جگہ پر مجبور کیا جائے گا، جے شری رام کے نعرے لگا کر ہمیں مارا جائے گا، ہمیں پیٹا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو یہ اسلام ادھیکار نہیں دیتا ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے بھی کسی غیر کے سامنے اپنا سر جھکائے۔ ایک بات قرآن میں ایک روایت ہے کہ سور کا گوشت اگر کوئی مجبور کرے تو آپ مجبوری میں کھا سکتے ہیں۔ بہرحال مجھے صحیح طریقے سے اس کا علم نہیں ہے، لیکن زبردستی اگر کوئی آپ کو چڑھاوا چڑھانے کے لیے مجبور کرے تو آپ بالکل ہی نہیں چڑھائیے گا۔ اور خصوصاً اس دیش میں اگر ہماری مٹی مل بھی جائے، ہمیں مار کر لہو لہان کیا جائے، پھر بھی آپ بالکل نہیں سوچنا کہ ہم اپنا نام ہندو دے کر، ہم اپنا نام عیسائیت دے کر، ہم اپنا نام یہودیت دے کر ناگرکتا لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ بالکل آپ نہیں سوچنا۔ مسلمانوں، آپ کے لیے قرآن اور حدیث یہ کہتی ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ ہماری داڑھی پر پابندی آئیں گی، ہماری ٹوپی پر پابندی آئیں گی، ہمارے کرتے پر پابندی آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کو ترک کر کے دوسرے میں شامل ہو جائیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر آپ کہیں گے ہم 5 سال کے لیے، اگر آپ کہیں گے کہ ہم 2 مہینہ کے لیے کسی دھرم میں چلے جائیں گے، کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لیں گے، ایک بات یاد رکھنا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے، آپ گھاٹے میں ہو جائیں گے، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کے اوپر یہ پابندی آ جاتی ہے تو آپ یہ حدیث کو اپنے سامنے رکھیے گا، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، ہم اس قید خانے میں قید ہو کر رہے ہیں، ہم اس دنیا میں محمد کے غلام ہو کر رہے ہیں، ہم اس دنیا میں محمد کے قیدانہ زندگی میں، آزادانہ زندگی میں نہیں بلکہ بندوبست والی زندگی میں ہے۔ اسلام جو ہمیں کہے، اگر ہمارے اوپر باؤنڈیشن لگا دے، اگر ہمارے اوپر یہ قید، اگر ہمارے اوپر یہ قانون نافذ کر دے کہ تمہیں ایسا کرنے پر اگر اسلام چھوڑنا پڑے، لیکن چھوڑنا نہیں، اپنی جان چلی جائے، جانوں کا نذرانہ پیش کر دینا، لیکن اسلام نہیں چھوڑنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اگر جان بھی چلی جائے اللہ کا نام نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک کفار آتا ہے، ایک مشرک آتا ہے، اللہ کے نبی کی تلوار ایک درخت کے اوپر رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ آ کر تلوار اٹھاتا ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے محمد میں یمنعک منی، مجھے تم سے کون بچا سکتا ہے؟ دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں، اب میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اب میرے ہاتھ میں अस्त्र शस्त्र है, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है, मेरे हाथ में ताकत है, आपको कौन बचा सकता है? आपने ये नहीं कहा कि हमें लात मनात उज़ा, अरब के अंदर वो 3 बड़े बड़े मशहूर देवी देवता थे, आपने उसका नाम नहीं लिया। इस जमाने में श्री कृष्ण जी
राम जी और श्याम जी इस जमाने में, लेकिन अल्लाह के नबी के जमाने में लात मनात और उज़ा की पूजा पाठ की जाती थी, कुफार और मुशरिकीन करते थे। आपने डर होकर अपने दिल में खौफ खाकर लात उज़ा और मनात का नाम नहीं लिया, बल्कि आपने कहा कि मुझे बचाने वाला कोई अगर है तो अल्लाह ताला है। आपने डंके की चोट पर कहा मुझे बचाने वाला अल्लाह है। जैसे अल्लाह का नाम लिया, थर थर तलवार हाथ से कांपने लगे, हाथ कांपना शुरू हुआ और तलवार जमीन के अंदर गिर गए। अल्लाह के नबी ने उस तलवार को उठाया और कहा अब बताओ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। उस आदमी ने कहा मैं तो अल्लाह को नहीं मानता हूं, मैं तो अल्लाह की परस्तिश और इबादत नहीं करता हूं, मुझे अगर आप अपनी कृपा से अपने रहमो करम से छोड़ सकते तो आप छोड़ दीजिए, वरना जो सजा देना आप दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने उसको छोड़ दिया। वो आदमी अपने गांव के अंदर जाकर ऐलान किया और मोहम्मद के ये अखलाक बताए। उसके बाद आगे लिखते हैं कि वो इस्लाम लाए थे, कोई लिखते इस्लाम नहीं लाए थे, लेकिन उनका दिल इस्लाम से मुतमईन हो गया था। इसलिए गर्दन कटानी पड़े, जान अगर चली भी जाए, इस्लाम नहीं छोड़ना है, मरते दम तक अल्लाह का नाम लेना चाहिए। आप डर के मारे, आजकल बहुत से लोग देखे होंगे आपने, ऐसे मुसलमान के सभा में आ जाए, दाढ़ी टोपी लगाकर आएंगे, टोपी पहनकर आएंगे, लेकिन जब सभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, तो वो फिर अपने सिर पर, अपने कपाल पर सिंदूर लगा लेंगे। वो ये साबित करता है कि हम हिंदुओं के मसीहा हैं, वो ये साबित करता है कि हम ईसाई के मसीहा हैं। उसका मतलब उनके ईमान में कमजोरी नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये हमारा इस्लाम आपको लड़ने की इजाजत देता है, नहीं। इस्लाम से बढ़कर इंसानियत की पाठ, इंसानियत का पाठ, इंसानियत की तदरीस देने वाला कोई धर्म आपको नहीं मिल सकता है। इस्लाम हमें भाईचारा सिखाता है और यहां तक सिखाया कि अगर कोई जैनी भाई है, कोई दलित भाई है, तो जिस तरह हम आदम के संतान हैं, वो भी आदम के संतान है। जिस तरह आप एक मुसलमान को अपना भाई समझते हैं, एक मुसलमान को अपना मसीहा समझते हैं, वो भी हमारा ही भाई है। इसका मतलब ये है हम उसके साथ अच्छे व्यवहार से पेश आए, इसका मतलब ये हम उनके साथ हुस्न तरीके से पेश आए, बुदोबाश तरीके से पेश आए। इस्लाम आपको यह अधिकार नहीं देता है कि कोई मुसलमान मिल जाए उसको छोड़ दिया जाए, कोई अगर गुनहगार मुसलमान मिल जाए उसको छोड़ दिया जाए और कोई गुनहगार हिंदू मिले उसको कत्ल किया जाए, नहीं। इस्लाम न्याय सिखाता है, इस्लाम अमन व अमान सिखाता है, इंसाफ पसंद है इस्लाम। इस्लाम ये सिखाता है कि कोई अगर भारत के अंदर किसी भी धर्म की अगर माँ हो, किसी भी धर्म की बेटी हो, जिस तरह आप अपनी बेटी की इज्जत और सम्मान करते हैं, उस तरह उस दलित माँ की भी इज्जत कीजिए, उस तरह उस दलित समाज की भी इज्जत कीजिए। वो भी हमारी माँ की तरह एक माँ है, वो भारत की बेटी है, भारत की बेटी के हिसाब से आप उससे मोहब्बत कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आज देख लीजिए हमारी एक औरत के ऊपर आरएसएस वाले, जनसंघी वाले, संघ परिवार वाले हमला करने के लिए गए। मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है मुस्कान। और ये कानून, ये हंगामा किस लिए हो रहा है? हिजाब की पाबंदी पर ये कानून और ये विरोध लगातार चल रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बड़े बड़े विद्वान जो हिंदू हैं, बड़े बड़े विद्वान महिला जो हैं, वो इसके खिलाफ विरोध केस दर्ज नहीं कराते हैं, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कराते हैं। लेकिन कुछ लोग आरएसएस, जनसंघी और संघ परिवार के रहने वाले हैं, बजरंग दल के रहने वाले हैं, उनमें कुछ चेले ऐसे हैं जो ऐसा काम करने पर अंजाम देते हैं। लेकिन मुसलमानों, आपको एक बात मैं कहता हूं कि आप निडर होकर काम, कि अगर आपके सामने आपके धर्म के खिलाफ कोई अगर कुछ करे तो आप बिल्कुल ही इसमें सुलह नहीं कीजिए, क्योंकि हमारा धर्म जो बताया है, माशाअल्लाह हमारे इस देश के संविधान ने भी हमें वही बताया है। इंशाअल्लाह मुस्कान के बारे में तकरीर कल मेरा जहाँ प्रोग्राम है काड़ा गोला में, वही तफसील से बताएंगे। मैं क़यामत के बारे में बता रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक निशानी ये बताए हैं, कई लोगों सुनो, हत्ता युबासा दज्जालुन कज़्ज़ाबुन क़रीबुम मिन सलासीन, क़यामत के आने से पहले पहले 30 झूठे नबी पैदा होंगे। और आपके ज़माने में कितने नबी ऐसे पैदा होंगे जिन्होंने अपने आप को दावा किया कि मैं नबी हूँ, जिन्होंने अपने आप को दावा किया कि मैं रसूल हूँ। आइए दूसरी जो निशानी बताए हैं, वो निशानी ये है कि वायुक़बज़ल इल्मु, इस दुनिया में
علم کو اٹھا لیے جائیں گے, اس دنیا سے علم کو اٹھا لیے جائیں گے. دنیا میں اندر دیکھیے گا, یعنی بڑے بڑے عالم اس دنیا سے چلے گئے. اس لاک ڈاؤن میں, اس کورونا مہاماری میں کتنے بڑے بڑے عالم اس دنیا سے چلے گئے ہیں. علم اس دنیا سے اڑ جائے گا. یعنی جو اچھے انسان ہیں اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی, جو برے انسان ہیں اس کو ترجیح دی جائیں گی. ہمارے قوم کا امیر جو بنے گا وہ جاہل بنیں گے, ہمارے قوم کا جو حاکم بنے گا وہ جاہل بنیں گے. جن کے پاس عقل نہیں ہے, جن کے پاس علم نہیں ہے, اس کو گاؤں کا امیر بنایا جائے گا, اس کو گاؤں کا سردار بنایا جائے گا. آئیے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ, قیامت آنے سے پہلے پہلے ایک نشانی یہ بھی بتائے ہیں, دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا ہو جائیں گے, دنیا کے اندر فتنہ ظہور ہو جائے گا. اے لوگوں, فتنہ کبھی تو مال کا فتنہ ہوگا, کبھی تو عورت کا فتنہ ہوگا, کبھی مال کا فتنہ ہوگا. اس دنیا میں مال کمانے کے لیے لوگ اتنے مبتلا ہو جائیں گے, مال کے پیچھے اتنے مبتلا ہو جائیں گے. کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا, پھر بھی دماغ میں یہ سوچ لگا رہے گا, اپنے دماغوں سے سوچتا ہوگا کب ہماری نماز ختم ہو, کب ہماری نماز پوری ہو. مال کے چکر میں لگے ہیں, مال کمانے کے چکر میں لگے ہیں. مال زیادہ ہو جائیں گے, اللہ کو بھول جائیں گے, نبی کو بھول جائیں گے. نماز پڑھنے جائیں گے پھر بھی مال کا حساب کرے گا, نماز پڑھنے جائیں گے پھر بھی کاروبار کا حساب کرے گا. یہ فتنہ مال کا فتنہ ہوگا. اور ایک فتنہ عورتوں کا بھی فتنہ ہوگا. عورتوں کا فتنہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو صحیح تربیت نہیں دیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, عورت کا فتنہ یہ ہوگا. اس لیے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کی ایک جماعت ایسی ہوں گی, نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلہ. قیامت کی نشانی ایک ہوں گی کہ ہماری عورتیں جو ہوں گی, ہماری عورتیں جو ہوں گی وہ بالکل کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی. کپڑا تو دکھے گا ظاہر میں کہ کپڑا پہنا ہوا ہے, لیکن باوجود ننگی ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے میں جسم کا چڑھاؤ اور اتار نظر آئے گا. جو حصہ اونچا ہے وہ حصہ اونچا نظر آئے گا, جو حصہ نیچے ہے وہ حصہ نیچا نظر آئے گا. اس کا مطلب یہ کہ کپڑا اتنا ٹائٹ پہنیں گے کہ جسم کا چڑھاؤ اور اتار نظر آئے گا, اور وہ عورت اپنے جسم کے چڑھاؤ اور اتار سے, اپنے نمائش سے مردوں کو, نوجوانوں کو اپنے طرف کھینچیں گے. یہ بھی عورت کا ایک فتنہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. آئے مومنو, آئے صحابیوں, دنیا کے فتنے سے بچا کرو اور عورت کے فتنے سے بچا کرو. دنیا کے فتنے سے جو بچ گئے اور عورت کے فتنے سے جو بچ گئے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے کہ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. بنی اسرائیل میں جو فتنہ, پہلا فتنہ اور فساد برپا ہوا وہ عورت کا فتنہ تھا, وہ عورت کا فتنہ فساد تھا. میرے پیارے ساتھیوں, وہ واقعہ اس طرح ہے. بنی اسرائیل میں جب لوگوں کو یہ کہا گیا ایک جنگ کے لیے, لوگوں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام جس راستے سے گزر رہے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ گزر رہے تھے. بنی اسرائیل کو کمزور کرنے کے لیے, بنی اسرائیل کو ہرانے کے لیے, بنی اسرائیل کو مغلوب کرنے کے لیے جو قوم تھے, جو ان کے مخالف قوم تھے, انہوں نے یہ سازش رچی کہ ہم اپنی عورتوں کی نمائش کرنے کے لیے ہم اپنی عورتوں کو یہ تعلیم دے دیں گے. اے عورتوں سنو, تم لوگ جسم کو کھول کر ننگی حالات میں یہ بالکل طے کر لو کہ تمہارے پاس کوئی اگر مرد آ جائے, بنی اسرائیل کا کوئی آدمی منہ کالا کرنے کے لیے آ جائے, تم بالکل اس کو اپنے باہوں میں لے لینا. اگر ایک بھی آدمی تمہارے باقا میں آ جائے تو تم سمجھو گے کہ تم کامیاب ہو گئے ہو. بنی اسرائیل مغلوب ہو گئے, بنی اسرائیل ہار گئے. ان عورتوں نے ایسا ہی کیا, ان عورتوں نے اپنے جسم کو کھول کر بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دینا شروع کر دی. اتنے میں بنی اسرائیل کا ایک آدمی, عیاش آدمی, اس عورت کے پاس آ گیا اور اس کے ساتھ منہ کالا کیا گیا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس
اس وجہ سے اس قوم کو ہلاک کر دیا، میں نے اس وجہ سے بنی اسرائیل کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اے لوگوں عورتوں کے فتنے سے بچا کرو، اس لیے کہ فإن أول فتنة بنی اسرائیل فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، سب سے پہلا فتنہ اور فساد جو برپا ہوا تھا وہ بنی اسرائیل میں عورتوں کے ہی سلسلے میں تھا۔ آئیے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی اور یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کریں گے، لوگ قتل زیادہ کریں گے، لوگوں میں خون خرابہ زیادہ ہو جائے گا۔ آج دلی کی رپورٹ دیکھ لیجئے، آج کرناٹک کی رپورٹ دیکھ لیجئے، آج مہاراشٹر کی رپورٹ دیکھ لیجئے، فلاں جگہ میں فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دور میں دیکھ لیجئے، آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، کبھی تبریز انصاری کو مارا گیا، کبھی اخلاق کو مارا گیا، کبھی قاری حنیف کو مارا گیا، کبھی قاری اویس کو مارا گیا۔ اسی طرح کر کے روز اخبار میں، میڈیا میں یہ اخبارات ہمارے سامنے ہیں۔ آج یہاں پر دنگا، آج کہیں عیدگاہ کو جلایا گیا، آج کہیں مندر اور مسجد کو لے کر وواد ہوا، آج کہیں دنگا ہوا، آج کہیں فساد ہوا، آج کہیں قتل ہوا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ بات بات پر جھگڑیں گے، بات بات پر قتل کریں گے۔ انسانوں ذرا غور کرنا، ہماری کبھی دوسروں کی بات سننے کی عادی نہیں ہے۔ کوئی اگر ہمیں کچھ سنا دے جلدی ہم اسے مار دیتے ہیں، جلدی ہم اسے تھپڑ مار دیتے ہیں۔ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ لوگ بات بات پر جھگڑیں گے، لوگ اپنے اپنے مکان پر فخر کریں گے، لوگ اپنے اپنے عمارتوں پر فخر کریں گے۔ یہ قیامت کی ایک علامت بتائیے، قیامت کی ایک نشانی بتائے۔ ان نشانیوں کے بعد قیامت کیسے قائم ہوگی؟ آؤ میں 10 منٹ میں وہ منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ جب نشانیاں ہمارے سامنے ظہور ہو جائے، یہ فتنہ جب ہمارے سامنے ظہور ہو جائے، اب آئیے قیامت کا وہ منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور 10 سے 15 منٹ میں میں ختم کروں گا۔ قیامت کیسے آئیں گی؟ قیامت کیسے آئیں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک یمن کی طرف سے آگ نکلیں گی، وآخر ذالک نار تخرج الى معشرهم فی الیم من الیمن الى معشرهم وتطرد الناس، لوگوں کو میدان معشر کی طرف ایک آگ لے کر بھاگیں گی۔ وہ آگ جیسے یمن کی طرف آئیں گی اور لوگ اس آگ کی آگے آگے بھاگیں گے، گویا کہ وہ آگ میدان محشر میں لوگوں کو جمع کریں گے۔ اور کیسے جمع کریں گے؟ اسرافیل جب سور پھونکیں گے، پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے لوگ گھبرا جائیں گے، دوسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو لوگوں کی موت ہو جائے گی، تیسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے، میرے پیارے ساتھیوں جب تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو لوگ پھر قبروں سے نکال پڑیں گے۔ یوم یخرجون من الاجداث سرعا کانہم الی نصب یوفزون، میدان معشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، باپ اپنے بیٹے سے بھاگیں گے، ماں اپنی بیٹی سے بھاگیں گی، شوہر اپنے بیوی سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگیں گی۔ قیامت کا یہ منظر ہوگا، لوگ میدان معشر کی طرف جائیں گے۔ آئے لوگوں سنیے، یہ سورج ہمارے اوپر سے کتنی بلندی پر دکھائی دے رہا ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ کی بلندی پر سورج ہے، لیکن ان سورج کی گرمی سے ہم پسینہ میں اسی دنیا میں شرابور ہو جاتے ہیں۔ لیکن قیامت کا منظر دیکھیے، قیامت کی ہولناکی دیکھیے، تقول الشمس تدنى الشمس یوم القیامہ، سورج ہمارے قریب لا کر کھڑا کر دیے جائیں گے، سورج ہمارے سامنے ہمارے قریب لا کر کھڑا کر دیے جائیں گے، حتی تکون کا مقدار میل، یہاں تک کہ 1 میل کے برابر ہمارے سامنے ہمارے قریب سورج لا کر کھڑا کر دیے جائیں گے۔ وَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، اور اعمالہم فی العرق، اور لوگ اپنے اعمال کے حساب سے، اپنے نیکی کے حساب سے، اپنے گناہ کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ کوئی تو وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حِقْوَيْهِ، لوگ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہو جائیں گے۔ جب سورج ماتھے کے قریب آ جائے گا
گا اور ان کی گرمی سے ہم پسینے میں شرابور ہو جائیں گے کہ کوئی پسینہ گھٹنوں کے برابر ہوں گے، کسی کے تھوڑی کے برابر ہوں گے، کسی کے لگام کے برابر ہوں گے، کوئی اس پسینے میں گوتا لگا رہا ہوگا، کوئی اس پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اے انسانوں پھر اس کے بعد تم کو جنت اور جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، پھر موت کو تمہارے سامنے لائے جائیں گے۔ پتہ چلا موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی کوئی چیز ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی ایک چیز ہے۔ انسان کے سامنے موت کو لایا جائے گا، مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، پھر جنتی کے سامنے اس موت کو ذبح کر دیے جائیں گے، موت کو ذبح کر دیے جائیں گے، جہنمیوں کے سامنے اس موت کو ذبح کر دیے جائیں گے۔ پھر فرمائیں گے اے لوگو آج جو اس پسینے میں شرابور ہو، آج جو یہ تپش میں دھوپ میں اور تپش میں تم پل رہے ہو، اس میں اگر کوئی عرش الہی کے نیچے رہ سکتا ہے، کوئی اگر عرش الہی میں رہیں گے وہ 7 قسم کے لوگ رہیں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن عرش کے نیچے، چھایا کے نیچے، سایہ کے نیچے رہنے والے 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ آپ نے ایک طرف سے نام گنا دیا، الامام العادل، امام انصاف کرنے والا، عدل و انصاف کرنے والا، صحیح طریقے سے انصاف کرنے والا، انصاف کرنے کی جگہ میں اپنے باپ کو نہیں دیکھا، انصاف کرنے کی جگہ میں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا۔ اگر بیٹے کے لیے پھانسی کی سزا بنی تو بیٹے کو پھانسی دے دیا، اگر باپ کے لیے قید کی عمر قید کی سزا ملی، باپ کو عمر قید کی سزا دی۔ یعنی میرے پیارے ساتھیوں، انصاف کیا، عدل و انصاف کیا، حق کے ساتھ کیا، دنیا میں اس آدمی کو قیامت کے دن عرش کے نیچے جگہ دی جائیں گے۔ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، اور ایسا آدمی، امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الاذان کے اندر لایا ہے، اور ایک ایسا آدمی جو نماز کے لیے انتظار میں لگا ہو اور جس کا دل مسجد میں لگا ہو، وہ اگر ظہر کی نماز ادا کر لیں تو یہ سوچتا ہے کہ عصر کی نماز کب ادا ہوں گے۔ ایک ایسا آدمی جو تفرق علیہ، اجتماع علیہ و تفرق علیہ، جو آپس میں دوستی بنائے رکھے ہیں۔ دو آدمی آپس میں مثال بیان کیے، ہم نے کسی کے ساتھ دوستی بنائے، اگر آپ نے اس دنیا کے لیے صرف نہیں آخرت کے لیے کسی سے دوستی ہی بنائے رکھیں۔ ورجلان تحبا وتفرقا ورجلان تحبا الی اللہ، اگر آپ نے اللہ کے لیے کسی آدمی سے دوستی بنائے رکھے، اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، اگر آپ نے قرآن و حدیث کے بنیاد پر، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی بنیاد پر اگر آپ نے اس کے ساتھ اس کی دوستی برقرار رکھی، اگر آپ اللہ کے قرآن کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے دشمنی بھی کرنا پڑا تو اس سے آپ نے دشمنی کی، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عرش الہی کے نیچے جگہ دیے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور ایک ایسا آدمی جن کو کوئی عورت دعوت دے کہ آؤ میرے پاس زنا کرنے کے لیے، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، اگر کسی آدمی کو دعوت دے کوئی عورت کہ آؤ ہمارے حسن و جمال کی طرف، آؤ ہمارے خوبصورتی کی طرف، وہ آدمی اگر چلا بھی جائے اور اس کے سامنے آ کر بالکل زنا کا وقت قریب آ جائے اور کوئی دیکھنے والا نہیں، چاروں طرف سے باؤنڈری متعین ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، CCTV کیمرے بھی نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اس برائی کو کوئی جاننے والا نہیں، کوئی کوئی دباؤ نہیں، زور و زبردستی نہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں اس موقع پر وہ آدمی اگر کہے انی اخاف اللہ، آئے عورت میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اگر انسان نہیں دیکھتا ہے، اگر باپ نہیں دیکھتا ہے، اگر گاؤں والے نہیں دیکھتے ہیں، اگر اس بنات کے پرنسپل نہیں دیکھتے ہیں، اگر ببنی کے کوئی پرمخ نہیں دیکھتے ہیں، مخیا نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی لیے تو میں نے وہ تمہید باندھی دی، اسی لیے تو میں نے کہا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراه فإن لم تکن تراه، جب بھی کچھ کام کرو تو یہ سمجھو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ اللہ کو دیکھ کر کوئی اعمال کیجئے گا، آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ایسے آدمی جو اس موقع پر کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر، اور زنا کا وقت بالکل قریب ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی زور و جبر، کوئی دباؤ نہیں، کوئی پرشاسن کچھ نہیں کر سکتی، کوئی پولیس اس کے اوپر کاروائی نہیں کر سکتی، اس موقع پر کہے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو عرش
से इलाही के नीचे हम जगह देंगे। और एक ऐसा भी जो इस दुनिया के अंदर सदका करे, इस दुनिया के अंदर ज़कात दे, जो इस दुनिया के अंदर माल खर्च करे, लेकिन अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की रजामंदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए अगर दाएं हाथ से खर्च करे तो बाएं हाथ को मालूम ना हो, हत्ता यअलम मा तुनफिकु शिमालहु, अगर दाएं हाथ कुछ खर्च करे तो बायां हाथ को मालूम ना हो। एक ऐसे आदमी को क़यामत के दिन से इलाही के नीचे अल्लाह जगह देंगे। लेकिन आए भवनी वाले अगर हम 10 रुपये भी मदरसे में देते हैं, हमें चैन नहीं, सुकून नहीं जब तक ऐलान न करवाया जाए, जब तक हमारा दुश्मन ना देख ले। इसका मतलब हम अपने दुश्मन को दिखाने के लिए, हम लोगों को राजी करने के लिए, हम लोगों के नजरों में अच्छे बनने के लिए, एक बात याद रखना, ये सदका आपके मुंह पर मार दिए जाएंगे, ये सदका आपका कबूल नहीं किया जाएगा। एक बात याद रखना, अगर आपने अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह को राजी करने के लिए खुलूस दिल के साथ, इखलास के साथ अगर आपने कोई अमल किया, अल्लाह ताला कबूल करेगा। लेकिन किसी इंसान को दिखलाने के लिए आप करेंगे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन जो 3 किस्म के लोगों के जरिए से जहन्नम की आग भड़काई जाएगी, उसमें आपका शुमार होगा, उसमें आपका शामिल होगा। एक बात याद रखना, अगर आज के बाद 100 रुपये भी मदरसे में आप देंगे, ऐलान करने का सिस्टम ना कराइए, आप ऐलान करने का मंशा ना रखिए, आप ऐलान करने की ये नियत ना रखिए। ऐलान अगर ना किया जाए तो चैन और सुकून के साथ रहिए, अगर चैन और सुकून के साथ नहीं रहिएगा, ये सदका आपका कबूल नहीं किया जाएगा। हमारा हर वो काम इखलास के साथ होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत की एक निशानी ये भी होगी, क़यामत से पहले लोगों के दिलों से इखलास खत्म हो जाएगा। मस्जिद भी बनाएंगे तो इखलास नहीं होंगे, ये कहेंगे कि हम इस टोला में मस्जिद बनाए, हम अपने गलियों में मस्जिद बनाए। अरे हम तो गली गली में मस्जिद बनाने वाले हैं। लोग, एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि लोग मस्जिदों पर फख्र करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, मस्जिद अगर आप बनाते तो इखलास के साथ बनाइए, लिल्लाहियत के लिए बनाइए, लिल्लाहियत के लिए बनाइए, अल्लाह के लिए बनाइए, अल्लाह को खुश करने के लिए बनाइए। क़यामत की एक अलामत ये भी है, लोग मस्जिदों में फख्र करने लगेंगे, कहेंगे हमारे गली में मस्जिद है। एक आदमी उठेगा कहेगा हमारे गली में मस्जिद है, इखलास खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम और इस्माइल जब खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, खाने काबा को बना रहे हैं, तो अल्लाह ताला से डर रहे हैं, अल्लाह हमारी दुआ कबूल हुई या नहीं, ये हमारा अमाल कबूल होगा या नहीं, हमारा ये मकाम और ये मकसद हासिल होगा या नहीं, अल्लाह हमारी इस नेकी को कबूल करेगा या नहीं। दुआ कर रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, आय अल्लाह हमारी इन नेकियों को कबूल कर ले। मेरे प्यारे साथियों, नबी है, इब्राहिम नबी है, इस्माइल नबी है, खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, खाने काबा की बुनियादी तामीर कर रहे हैं, अपने हाथ से काम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी जब हिजरत करके मदीना जाते हैं, मदीने जाने के अंदर अल्लाह के नबी थके हुए हैं, थका मंदा हालात है, अल्लाह के नबी थका मंदा हालात है, ऊंट हाँफ रहा है, घोड़े हाँफ रहा है। इस हाल में भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इस जगह में मस्जिद का वजूद, मस्जिद को पहले बनाइए, मस्जिद की तामीर कीजिए। सहाबाए किराम मस्जिद की तामीर करने के लिए ढेला उठाते हैं, ईंट लाते हैं, मिट्टी ला कर उस मस्जिद की तामीर कर रहे हैं। अल्लाह के नबी काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है, अल्लाह के नबी आप इसमें काम क्यों कर रहे हैं, आप तो हमारे रसूल हैं, आप तो हमारे अमीर हैं, आप क्यों काम करेंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं, मैं अमीर हो गया तो क्या हुआ, मैं भी काम करूंगा, मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा। एक ईंटा अगर मैं जुड़ा देता हूं, क़यामत तक आने वाले लोग अगर इस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, जब तक इस मस्जिद के अंदर नमाज अदा की जाएगी, अल्लाह हमें सवाब देता रहेगा। अगर हम मर भी जाएं, क़यामत तक हमारे नाम-ए-आमाल में नेकियां लिखी जाएगी। इसलिए अल्लाह के नबी काम कर रहे हैं। लेकिन ऐ लोगों, हमारे अंदर कौन सा ईमान रह गया है, हमारे अंदर कौन सा तकवा रह गया है। हम अगर कुछ बड़े पोस्ट पर आ गए, हमारे दिलों से फख्र नहीं निकल रहा है, हम अपने आप को घमंड महसूस कर रहे हैं, जमीन में गाल फुला कर चलते हैं। कोई मौलवी भी हो, अपने आप को बड़ा फख्र महसूस करता है। कोई अगर मदनी पोस्ट के बन जाए, ऐसा समझता है बड़ा तीर मार दिया है, ऐसा समझता है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल और सहाबी की ताबीदारी कर ली है, हमने उसका पूरा का पूरा एहसान चुका दिया है, हमने उनके रास्ते पर पूरी तरीके से चल गए। डिग्री हासिल करने से अल्लाह के नबी के रास्ते पर चलने वाला नहीं बताए जाएंगे, पैरवी
کرنا ضروری ہے. اپنے آپ کو سلفی کہنے والا, اپنے آپ کو سلفی کا ٹائٹل لکھنے والا, اگر اس نیت سے سلفی لکھتا ہے کہ ہم منہاج سلف کے اصول و ضابطے پر چلیں گے, منہاج سلف کے راستے پر چلیں گے اور کہیں گے اپنے آپ کو سلفی, تو مانا جائے گا. لیکن ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو سلفی کہے اور یہ فخر محسوس کرے ہم نے بڑے ٹائٹل حاصل کر لیے ہیں, بڑے ڈگری حاصل کر لی ہیں. ایک بات یاد رکھنا, یہ ڈگری کوئی اس دنیا میں اہمیت نہیں رکھتی, اہمیت وہی رکھتی ہے جو منہاج سلف کے اصول و ضابطے پر قائم رہتے ہیں. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, ہمارا کوئی بھی اعمال ہو اخلاص کے ساتھ ہو, ہم اللہ کی عبادت کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں, اخلاص کے ساتھ کریں. اس لیے اس حدیث کے اندر کلیئر لفظوں میں فرمایا اگر دائیں ہاتھ سے خرچ کریں تو بایاں ہاتھ کو معلوم نہ ہو. اس کا مطلب اگر ہم نے کوئی مال خرچ کیا, اگر ہم اپنے دوست کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں لیکن زندگی بھر اس کے ساتھ اٹھتے ہیں, زندگی بھر اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ اسی جگہ میں 70 سال کی زندگی گزار دیے, لیکن ہم نے کتنا روپیہ صدقے میں دیا, کتنا روپیہ ہم نے انعام دیا, کتنا روپیہ ہم اللہ کو دیا, کتنا روپیہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کیا, لیکن ہمارے پڑوسی کو نہیں معلوم ہوا, ہمارے دوست کو نہیں معلوم ہوا. یہی تو تقوی اور ایمان ہے میرے پیارے ساتھیوں. ایک آدمی جاتا ہے, کہ صحابی جاتا ہے قبر کی زیارت کرنے کے لیے, قبر میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے. جیسے قبر کے اندر جاتا ہے اس کا ایک دوست اور اس دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے, خراسان میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی جا کر اللہ کو یاد کروں گا, میں بھی ان قبروں کے پاس جا کر ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کروں گا. میرے پیارے ساتھیوں, جا کر دیکھتا ہے اس کا ایک ساتھی جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے ہیں, اس کا ایک ساتھی ہمیشہ اس کے ساتھ رہا کرتے ہیں, وہ جا کر دیکھتے ہیں, کہتے ہیں میرا دوست ہے. میرے پیارے ساتھیوں, وہ جا کر اپنے دوست سے کہتا ہے اے دوست تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا کرتے ہو, لیکن کیا بات ہے تم اتنا بڑا اعمال کر رہے ہو لیکن ہمیں نہیں معلوم, اتنا بڑا اتنی بڑی نیکی کر رہے ہو لیکن ہمیں نہیں معلوم. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, اس حدیث کے اندر عرش الہی کا حقدار جو بنیں گے وہ یہ بنیں گے اگر ہم نے کوئی اعمال کیا, اگر ہم نے اللہ کے راستے میں کوئی مال خرچ کیا, اگر ہم نے اللہ کے راستے میں کوئی پیسہ خرچ کیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دکھانے کے لیے خرچ کریں, اس کا مطلب یہ نہیں ہم اعلان کرنے کے لیے خرچ کریں, لوگ ہمارے یہ اعمال دیکھیں, ہماری یہ نیکیاں دیکھیں. قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہوں گے لوگوں کے درمیان اخلاص ختم ہو جائے گا, یعنی کوئی کچھ عمل کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں, رضامندی اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, میرا وقت ختم ہو گیا ہے. یہ میں علامت صغرا اور علامت کبریٰ کے بارے میں چند مختصر سی باتیں کی ہیں کہ جب آپ 10 بڑی بڑی نشانی دیکھ لو تو آپ سمجھو کہ قیامت قریب ہے. کوئی جھوٹے دجال اپنے آپ کو نبی کہیں تو آپ بالکل ہی تصور نہ کیجئے گا. اسی طرح دجال آئیں گے, لوگوں کو بہکائیں گے, لوگوں کو صحیح راستے سے بہکائیں گے. اگر آپ پختہ ایمان والے ہیں, اگر آپ کے اندر مضبوط ایمان ہے تو آپ ان کے بہکامے میں نہیں آئیں گے اور ان کے سر پر کپال پر آپ کافر لکھا ہوا دیکھیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, انہی چند شبدوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگر حیات باقی تو ملاقات باقی, پھر کبھی آپ سے ملوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.